ہندوستان سے لے کر خلافت عثمانیہ کے خاتمے تک، مغلیہ سلطنت کے چراغ کے بجھنے سے لے کر خلافت عثمانیہ کے خاتمے تک، اور پوری دنیا میں مسلمانوں کے زوال کا آغاز ہونے تک، اس کے بعد سے کوئی ایسا نظام، کوئی ایسی تحریک، کوئی ایسا سسٹم، کوئی ایسی تنظیم، کوئی ایسا ذہن، کوئی ایسا خاکہ، کوئی ایسا نقشہ، کوئی ایسا میپ تیار نہیں ہوا جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر وہ جذبہ پھر سے بیدار ہو جائے، جس نے ایک صدا پر مکہ سے لے کر مدینہ میں جا کر اٹھنے والی وہ آواز جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا، آخر وہ کون سی چیز تھی؟ صحابہ کرام کے اندر سب سے پہلا جذبہ اللہ کے رسول نے جس چیز کو پیدا کیا تھا وہ قربانی کا جذبہ تھا۔ جب ہمارے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے گی اور اس کے بعد کفار و مشرکین پھر اپنی جاہلیت کی شکل میں لوٹ آئیں گے اور پھر وہ پکار کر کہیں گے کہ اے لوگو، خدا کے ساتھ تمہیں شرک کرنا پڑے گا، تمہیں کفر کرنا پڑے گا، بلکہ میں یہ کہنے میں کوئی بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا کہ اگر آج ہم بیدار نہیں ہوئے تو یاد رکھنا تمہاری 50 سے 100 سال کے بعد آنے والے نسلیں مرتد ہوں گی، تمہیں کفر و شرک کی طرف دھکیلنے کی پوری سازش کی جا رہی ہے، اس کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے، اس کا پورا روڈ میپ تیار ہے، لیکن ہماری نیندیں کھلتی نہیں ہے، ہماری آنکھیں کھلتی نہیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ معزز سامعین، ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے، ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اور تمہارے اوپر وہ زمانہ نہیں آئے گا جو تم سے پہلے دیگر امتوں پر آ چکے، مستهم البأساء والضراء، ان کو دیگر طرح کی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا پیش ہوا تھا، وزلزلوا حتى يقول الرسول، اور انہیں جھنجھوڑ دیا گیا تھا یہاں تک کہ رسول بھی یہ پکار اٹھے، والذین آمنوا معه متى نصر اللہ، اور جو ایمان والے ان کے ساتھ تھے انہوں نے بھی یہ چیز کر کہا اللہ کی مدد کب آئے گی۔ سو اے ایمان والو، اللہ کا فرمان آ گیا ہے، سن لو، واضح پیغام ہے، الا ان نصر اللہ قریب، کہ اللہ کی مدد و نصرت تو تمہارے سامنے ہے، اللہ کی مدد جلد ہی آنے والی ہے، بشرطے کہ تم اسے حاصل کرنے کے قابل۔ اسی کو قرآن پاک نے دوسری جگہ فرمایا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ یہاں پر قرآن نے ان کنتم مومنین جو کہا ہے، یعنی اگر تمہیں یقین ہے خدا کی مدد پر، خدا کی نصرت پر، خدا کے وعدے پر، خدا کے وعدے غلبے پر، اور اللہ رب العالمین کی دی ہوئی خلافت پر، تو تم ہی اس زمین پر خلافت کے حقدار رہو گے۔ جب ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اس سرزمین پر بھیجنے کے لیے پیدا کرنے کا منصوبہ بنایا تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا، اے فرشتوں، میں ایک ایسی ذات کو، ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے والا ہوں جو میرا نائب ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا۔ یہ نہیں کہا کہ تمہاری طرح کوئی مخلوق ہے جو دن اور رات صرف اور صرف تمہاری طرح ایک ہی سرگرمی میں ملوث رہے گی، ایسا نہیں کہا۔ یا یہ نہیں کہا کہ کسی جن کی طرح کوئی مخلوق ہوگی جو اللہ رب العالمین کی عبادت و اطاعت کے بعد بھی نافرمانی پر اس طرح اتر آئے گی کہ جو اللہ رب العالمین کے خلاف باغی ہو جائے گی، یہ بھی نہیں کہا، بلکہ اللہ رب العالمین جو سارے جہان کا خالق ہے، مالک ہے، منتظم ہے، جو سارے جہان کی تمام رازوں کو، تمام غیب کی چیزوں کو بخوبی جانتا ہے، اس نے کہا کہ میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ آخر یہ نیابت کیا چیز ہے؟
یہ خلافت کس چیز کو کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو اس سرزمین پر اللہ کے احکام کو نافذ کرے، جو اس سرزمین پر اللہ کے حکم کو نافذ کرے، اللہ کی منشا کو اس سرزمین پر نافذ کرے، وہی اللہ کا خلیفہ کہلائے۔ اور اسی کے لیے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک نبیوں کا اور رسولوں کا جو بہترین سلسلہ شروع کیا، اس سلسلے کو تمام انسانوں کو بس یہ ایک سبق یاد دلانے کے لیے شروع کیا گیا تھا، اور وہ سبق صرف اور صرف خلافت کا تھا۔ خلافت انسانی ہے، وہ خلافت ربانی ہے، جس خلافت کے بعد اس سرزمین پر کسی باطل کو سر اٹھانے کی ہمت نہیں ہو سکتی۔ آج پورے عالم میں، پوری دنیا میں جب باطل کا دورہ ہے، ہر طرف باطل دندنانا پھرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب حکمرانی اور غلبہ صرف اور صرف باطل کا ہوگا، اور اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ باطل اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے سر اٹھا لے، لیکن غلبہ اور جو اللہ رب العالمین کے فرمان کا وعدہ ہے وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے۔ آج کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، اور دیکھا جائے تو وجہ بھی ہے کہ ہمارے اندر جو اعمال ہے، جو فرائض ہے، یہ رسمی رہ گئے، اس کے اندر روح نہیں ہے، اس کے اندر جان نہیں ہے۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا، رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہے۔ رسم ادا تو آج بھی ہے، روح بلالی نہیں ہے، جس سے پورا مدینہ دہل اٹھتا تھا۔ وہ کون سی روح تھی، وہ کون سا جان تھا، وہ کون سی چیز تھی جو ایک آواز پر مدینہ سے اٹھنے والی ایک صدا جو پوری دنیا کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیتا ہے؟ اسی کو اقبال نے کہا، رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی۔ دوسرے شعر میں اقبال نے اسی کو کہا ہے کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سر دارا۔ اور اسی کو اقبال نے مسلمانوں کو اپنی تاریخ یاد دلاتے ہوئے کہا تھا کہ تجھے اپنے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمانے ہم کو دے مارا۔ آج جو میں یہ بات کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے اندر رسوم و رواج تو باقی رہ گئے، لیکن ہمارے اندر روح نہیں ہے، ہمارے اندر جان نہیں ہے، ہمارے اندر وہ صفت نہیں ہے جس صفت کی وجہ سے ایک صدا نے پوری دنیا میں گونج اٹھا دی۔ لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ یہ قربانی جو مسلمان ادا کرتے ہیں، آخر اس کی کیا توجیہ ہے، کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قربانی اللہ رب العالمین کے دربار میں ایک نہایت پسندیدہ عمل ہے، اور یہ صرف ایک فریضہ ہے جو مسلمانوں کو دیا گیا ہے ایک یادگار کے طور پر۔ اس طرح کی ہزاروں فریضے ہیں، ہزاروں چیزیں ہیں جس کی ایک ایک حکمت بیان کرنے میں کئی دن گزر جائیں گے، لیکن ان عقل کے اندھوں کو اتنی بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو قربانی کا عمل ہے صرف اور صرف اسلام میں نہیں ہے، بلکہ ادیان عالم میں اگر کوئی بھی مذہب کسی دنیا میں بستا ہے تو تمام لوگوں کے یہاں یہ قربانی کا عمل چلتا ہے، رائج ہے۔ اور دوسری بات جو ہم مسلمانوں کو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو قربانی کا عمل ہمیں دیا تھا وہ صرف اور صرف جانور ذبح کرنے کے لیے نہیں دیا تھا، یہ ایک تربیت ہے، ایک ٹریننگ ہے
جس کے بعد انسان کو اس قابل بنا دیا جائے، انسان کو اس مرتبے پر فائز کر دیا جائے کہ وہ بحیثیت خلیفہ، بحیثیت خلافت انسانی کے اگر اسے اپنی سب سے پسندیدہ چیز کی بھی قربانی دینی پڑے تو وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اسی کو قرآن نے دوسری جگہ فرمایا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، کہ تم نیکی کے مقام پر اس وقت تک فائز نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنا سب سے پسندیدہ عمل اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو۔ اصل مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس قابل بنا دیا جائے، اس اعلیٰ مقام پر فائز کر دیا جائے کہ اگر اسے ضرورت پڑے تو وہ جانی قربانی سے، مالی سے، معاشی سے اور دنیا کی تمام چیزوں کی قربانی پیش کرنے سے وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے رسموں کو تو پکڑ لیا ہے، رسموں کے علاوہ ہمارے اندر روح نہیں ہے۔ جب تک ہمارے اندر قربانی کی وہ روح پیدا نہیں ہو جاتی ہے، جس روح کو پیدا کرنے کے لیے اسلام نے اس ٹریننگ کا آغاز کیا تھا، جب تک اس روح کو پیدا نہیں کر لیتے ہیں، جس تربیت کے لیے اسلام نے اس سلسلے کا آغاز کیا تھا، جب تک ہم کامیاب و کامران کبھی نہیں ہو سکتے۔ مسلمانوں کی عالم اسلام میں بحیثیت مسلمان 200 سال کی غلامی کا خاتمہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی جو 200 سال کی غلامی ہے، یہ مسلمانوں کی ذہنی غلامی ہے، جسمانی غلامی ہے، معاشی غلامی ہے، سیاسی غلامی ہے۔ اگر اس کا زنجیر توڑنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں قربانی دینے کے لیے تیار ہونا ہے۔ ہندوستان سے لے کر خلافت عثمانیہ کے خاتمے تک، مغلیہ سلطنت کے چراغ کے بجھنے سے لے کر خلافت عثمانیہ کے خاتمے تک اور پوری دنیا میں مسلمانوں کے زوال کا آغاز ہونے تک، اس کے بعد سے کوئی ایسا نظام، کوئی ایسی تحریک، کوئی ایسا سسٹم، کوئی ایسی تنظیم، کوئی ایسا ذہن، کوئی ایسا خاکہ، کوئی ایسا نقشہ، کوئی ایسا میپ تیار نہیں ہوا جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر وہ جذبہ پھر سے بیدار ہو جائے، جس نے ایک صدا پر مکہ سے لے کر مدینہ میں جا کر اٹھنے والی وہ آواز جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ آخر وہ کون سی چیز تھی؟ صحابہ کرام کے اندر سب سے پہلا جذبہ اللہ کے رسول نے جس چیز کو پیدا کیا تھا وہ قربانی کا جذبہ تھا۔ صحابہ کرام جس کو ریگستان کی تپتی ہوئی سرزمین پر ننگے بدن لٹا کر ان کے اوپر چٹانوں کو ڈال دیا جاتا تھا اور ان سے کہا جاتا تھا کہو خدا ایک نہیں ہے، کہو خدا کا شریک ہے، خدا بے نیاز نہیں ہے، خدا کی صفات کے ساتھ تمہیں شرک کرنا پڑے گا، اور زبان پر احد احد کے علاوہ کوئی الفاظ نہ نکلا کرے۔ آخر وہ کون سی چیز تھی جس نے صحابہ کرام کے اندر وہ ایمان پیدا کیا تھا؟ وہ کون سی چیز تھی جس نے صحابہ کرام کے اندر قربانی کا وہ جذبہ پیدا کیا تھا کہ انہوں نے تپتی ہوئی ریتیلی زمین پر آگ کے انگاروں پر لیٹ کر اور تمام طرح کی مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد بھی اپنے ایمان کو متزلزل نہیں ہونے دیا۔ وہ صرف اور صرف، میں ایک لفظوں میں اگر پورے اسلام کو بیان کرنا چاہوں تو ایک لفظ میں کہہ سکتا ہوں، وہ قربانی کا جذبہ۔ یہ وہ لفظ ہے جو صرف لفظ نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے جس کو پورے اسلام نے ایک لفظوں میں سمیٹ کر ایک رسم کے طور پر اس کا اجرا کیا تھا، لیکن آج ہم نے اس رسم کے اندر سے روح نکال دی، اور اس کے بعد اقبال نے مجبوراً وہ صدا لگائی کہ رہ گئی رسم ازا روح بلالی ہے۔ کاش اقبال یہ کہنے پر مجبور نہ ہو۔ آج اگر ہم پھر سے چاہتے ہیں کہ اپنے کھوئے ہوئے اس وقار کو بحال کرے، اپنی اس تاریخ کو پھر سے زندہ و تابندہ کرے، تو سب سے پہلی چیز میں جو قسم کھا کے بھی کہہ سکتا ہوں کہ مسلمانوں اپنے اندر یہ گاٹھ باندھ کر رکھ لو کہ اگر تمہارے اندر یہ قربانی کا جذبہ پیدا نہیں ہوا تو یاد رکھنا کہ تم سے زیادہ ذلیل، رسوا اور پستی میں جانے والی قوم اس دنیا میں کوئی نہیں ہوگی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلا سبق جو مسلمانوں کو، جو صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے دیا تھا، اس قربانی کے جذبے کو
तमाम तर रूह के साथ, उसकी तमाम तर लवाजिमात के साथ हम अपने अंदर समेट लेने की तैयारी करें। और अगर हम चाहते हैं कि हाँ हमारी 50 से 100 साल के बाद आने वाली नस्ल मुर्तद हो जाए, काफिर और मुशरिक हो जाए, तो ठीक है, किसी भी कुर्बानी के जज्बे की कोई जरूरत नहीं। सबसे पहले जरूरत इस बात की है कि हम तमाम तर इस्लाम के जो अहकामात हैं उनको रसूम और रिवाज के ढक्कन से और उसके अंदर जो बोतल है जिसके अंदर हमने बांध रखा है, ढक रखा है, उससे निकाल करके उसके अंदर रूह पैदा करें। आज नमाजें भी, अजानें भी रस्मी रह गई है। कभी दिल किया हमने नमाज अदा कर ली, कभी दिल किया हमने छोड़ दिया। रोजे भी रस्मी है, कभी दिल किया हमने रख लिए, कभी दिल किया हमने छोड़ दिए। कुर्बानी भी रस्मी है, एक जानवर खरीद के लाया, उसके गर्दन पर छुरी चला दिया, हमने सोचा कि हमने बड़ा तीर मार लिया। ये तमाम चीजें तो हमारी तरबियत के लिए थी, ये ट्रेनिंग के लिए थी, ये हमारे जहन को तैयार करने के लिए था, ये आलम इस्लाम को एक मनहज देने के लिए था, एक तरीका देने के लिए था, एक ऐसा तरीका जो इंसानी तारीख में इससे पहले न किसी ने दिया था, न आज तक किसी के पास मौजूद है, न कल क़यामत तक ऐसा बेहतरीन तरीका कोई पेश कर सकता है जिन्हें हम दीन इस्लाम के नाम से जानते हैं। इसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ये मैं अपनी बातें नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। दीन का मतलब अरबी में तरीका होता है, तरीका जिंदगी, तर्ज जिंदगी, सलीका जिंदगी। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अगर जिंदगी गुजारने का कोई मनहज, कोई तरीका, कोई लाही अमल हो सकता है, कोई रोडमैप हो सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम का दिया हुआ। आज उस बेहतरीन तरीक़ा ज़िंदगी, नमूने ज़िंदगी, सलीक़ा ज़िंदगी को लेकर एक कौम अगर ज़िल्लत और रुसवाई के गार में जा गिरी है तो इसका मतलब है वो कौम उस अहल नहीं है, वो कौम इस काबिल नहीं है कि उसको उस तरीक़े का मालिक और उस तरीक़े का अहल बनाया जाए। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी को एक धमकी आमेज़ अंदाज में कहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा और आपका मोहताज नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर एहसान किया है, या अल्लाह रब्बुल आलमीन का हजार एहसान है कि उसने हम जैसे ना निकम्मों और ना अहल लोगों को इस्लाम जैसी अजीम दौलत और नेमत से सरफराज किया। फरमाया वइन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। अगर तुम बाज नहीं आए, अगर तुमने इस्लाम के मेयार के मुताबिक अपनी जिंदगी का मेयार नहीं ढाला, अगर तुमने इस्लाम के मुताबिक अपने जहन को नहीं ढाला, अगर तुमने इस्लाम के लिए दी जाने वाली कुर्बानियां और की जाने वाली सेक्रीफाइसेस के लिए अपने आप को तैयार नहीं किया, तो याद रखना वही ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, तुम्हारी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया में दूसरी कौम को इस्लाम की नेमत से सरफराज कर देगा। तुम्हारी कोई हाजत नहीं है अल्लाह रब्बुल आलमीन को, तुम्हारी जगह दूसरी कौमें आ जाएंगी जो इस्लाम का झंडा, इस्लाम का अलम लहराते हुए पूरी दुनिया पर गालिब आ जाएगी, पूरी दुनिया पर छा जाएगी, और तुम्हारी हैसियत कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कुछ नहीं है। और आज ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। इस्लाम जो एक अजीम तरीका जिंदगी है, इसे गैरों ने भी समझ लिया है, सारी दुनिया इसे अपना रही है, सीने से लगा रही है, लेकिन जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पुष्ट से नवाजा था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसे नस्लों और सदियों से नवाजा था, आज वो कौम इस्लाम से गर्दानी कर रही है, आज वो कौम इस्लाम से अपना सर, इस्लाम से अपना रुख फेर रही है, इस्लाम से आज उनका कोई रिश्ता ऐसा लगता है कि कभी सदियों में था ही। और इसका नतीजा हमें मालूम है, हमें पता है कि अगर यही रुख हमारा रहा, यही तरीका हमारा रहा, यही रवैया हमारा रहा, तो ये इस्लाम की अजीम नेमत उन कौमों को दे दी जाएगी, उन लोगों को दे दी जाएगी जो इसके अहल होंगे, जो इसके काबिल होंगे, जो इसकी सलाहियत रखते होंगे, जो इसकी कुर्बानियां देने के लिए तैयार होंगे, जो इसकी डिमांड्स और मुतालबे के लिए रेडी होंगे। आज हमारे अंदर एक भी ऐसा जज्बा नहीं है जिसकी बेस पर हम ये कह सके कि हम इस्लाम के आलमबरदार हैं, हम उस अजीम तरीके जिंदगी के आलमबरदार हैं जिस तरीके को लेकर
جس طریقے کو دیکھ کر انسانیت کا سر فخر سے بلند ہو جائے کہ ہاں انسانوں میں اگر خلافت انسانی کا منصب اور مرتبہ کوئی سنبھال سکتا ہے تو یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ طبقہ ہے، یہ وہ گروہ ہے۔ میں اپنی بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے مختصر لفظوں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلا جو پیغام تھا اسلام کا، جو سب سے پہلے عملی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے کردار میں ڈھالا تھا، صحابہ کرام کے کیریکٹر میں ایک ایک کر کے ان کی گھٹی میں پلایا تھا، وہ سب سے پہلا تھا ہر طرح کی قربانیوں کے لیے ہمیں تیار رہنا، خواہ وہ جانی ہو، خواہ وہ مالی ہو، خواہ وہ معاشی ہو، خواہ وہ سیاسی ہو، خواہ وہ کسی بھی طرح کا ہو، کسی بھی شعبہ حیات سے متعلق۔ اس کے بعد جو دوسرا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے احکام کو، خواہ وہ قربانی کا ہو، خواہ وہ نماز کا ہو، خواہ وہ روزے کا ہو، خواہ وہ زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، اسے ہمیں رسمی نہیں رکھنا۔ رسمی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر سے روح نکل چکا ہے، وہ صرف ایک ڈھانچہ ہے، ایک مردہ ڈیڈ باڈی ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ مردہ جسم سے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیں اس کے اندر روح پھونکنے کی ضرورت ہے، وہ روح جو ایک صدا پر مسلمانوں کے ذہن کو، مسلمانوں کے دماغ کو، مسلمانوں کی فکر کو، مسلمانوں کے معیار کو، اس کے سانچے کو، طرز زندگی کو مکمل بدل کر رکھ دے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کا جو فرمان ہے کہ تمہیں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے، یہ پورا کا پورا اسلام ہوتا کیا ہے؟ وہ اسلام جو انسان کے پیدائش سے لے کر من المہدی الی اللحد، انسان کی ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک رہنمائی کرتا ہو، ایک ایک قدم پر انسان کی رہنمائی کرتا ہو، جو انسان کو انسانیت سکھاتا ہو، جو انسان کو مقام خلافت سکھاتا ہو، وہ مقام خلافت جس کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو اس روئے زمین پر بھیجا گیا تھا، ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور تخلیق کا جو منصوبہ تھا، جس کے پیچھے ہمارے جد امجد کو اس دنیا میں بھیجا گیا اور تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات بنایا گیا۔ اگر آج ہم نے اس پیغام کو بھلا دیا تو یاد رکھیے کہ اس پیغام کو یاد کرنے کا پھر اس سے بہتر کوئی موقع نہیں ملے گا، اور اس کے بعد اس پیغام کو نہ ہم اپنے پاس محفوظ اور سلامت رکھ سکتے ہیں، نہ اس پر خود عمل کر سکتے ہیں، نہ اسے دوسرے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے دعا کیجیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قربانی کا جذبہ ہمارے اور آپ کے دلوں میں اسی طرح سے پیدا کر دے جس طرح اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے دلوں میں قربانی کا جذبہ پیدا کیا تھا، جس کی بنیاد پر صحابہ کرام نے ایک گوشے سے لے کر عرب کے صحرا سے لے کر ہندوستان کی سرزمین تک، افریقہ سے لے کر یورپ تک، اور دنیا میں جہاں جہاں بھی انسانی آبادی تھی وہاں تک وہ بے دریغ چلے گئے، اور وہاں جا کر جس طرح کی قربانیاں دینے کی ضرورت پڑی انہوں نے اپنے گھر والوں کو چھوڑا، انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، اپنے خاندانوں کو چھوڑا، اپنی تمام جائیدادوں کو چھوڑا، اور تمام تر فیسلٹیز اور سہولیات کو چھوڑا جو ان کے پاس مکہ اور مدینے میں تھی۔ اس کے بعد وہ دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے اور دعوت و تبلیغ کا وہ فریضہ انجام دیا، جس کی بنیاد پر آج ہم کلمہ گو ہیں، جس کی بنیاد پر ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پیغام جو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا اسی پیغام کے ماننے والے ہم لوگ ہیں، یعنی ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں، اور ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم سر کٹا سکتے ہیں، ہم اپنی جان دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ کبھی شریک نہیں کر سکتے، اور یہ پیغام ہمارا بھی ہوگا اور ہماری آنے والی نسلوں کا بھی ہوگا۔ اگر اس پیغام کو اٹھانے کے لیے اگر ہم آج تیار نہیں ہوئے، اس حلف کو اٹھانے کے لیے آج اگر ہم تیار نہیں ہوئے، تو یاد رکھیے ہماری آنے والی دوسری سے تیسری نسلیں مرتد اور کافر ہو جائیں گی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سنجیدہ موضوع کو اچھے طریقے سے سمجھ کر اپنے ذہن و مزاج کو، اپنے معیار کو اسلام کے مطابق ڈھالے، اور تمام تر سیکریفائسز کے لیے، تمام تر قربانیوں کے لیے جو اسلام کا مطالبہ ہوگا، جو اللہ اور اس کے رسول کا مطالبہ ہوگا، انشاءاللہ ہر وقت ہم جہد ہو کر ہر قدم پر ہم انشاءاللہ تیار رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔